دوستو صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی اسکلان میں ان کو شکست ہوتی تو کبھی دوسرے علاقوں میں فوج کشی کر کے عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ قدس کی ان جنگوں میں ہزاروں عیسائی قتل ہو چکے تھے۔ ارض مقدس کے عیسائی حکمران شدید تذبذب کے شکار تھے۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہماری درخواست ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو، ایک طرف سے صلاح الدین ایوبی کے لشکر ان کے خلاف برسرے پیکار تھے تو دوسری طرف عظیم مسلم حکمران سلطان نور الدین زنگی پس پردہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے جبازوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایسے میں یہودی جن کی کوئی مملکت یا بادشاہت نہیں تھی وہ اٹھے۔ عالمی دنیا کے تجارت اور کاروبار میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ انہوں نے ایک خفیہ تنظیم اس حوالے سے قائم کی کہ وہ ارض مقدس فلسطین پر صہیونی ریاست قائم کر سکے۔ دوستو، ان کے پاس نہ تو کسی علاقے کی حکومت تھی اور نہ یہودیوں کے پاس کوئی باقاعدہ فوج موجود تھی۔ انہوں نے کچھ صلیبی حکمرانوں کو بیش بہا قیمتی تحائف اور مال و دولت سے نواز کر ان کی وفاداریاں خرید لی۔ اسی طرح ارض مقدس کے حصول کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی شامل ہو گئے، لیکن یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت شام اور ملحقہ علاقہ جات میں عیسائیوں کی نسبت زیادہ ہے اور مسلمان بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں شروع کر چکے ہیں۔ اسی دوران یہودیوں نے عیسائیوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ خفیہ اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ دوستو، سلطان نور الدین زنگی شام اور القدس کے ساتھ قریبی علاقوں میں مسلمانوں کے حاکم تھے۔ نور الدین زنگی ایک نیک سیرت، عادل اور پرہیزگار بادشاہ تھے۔ انہوں نے القدس کی آزادی کے لیے ایک الگ فوجی نظام قائم کیا تھا جس کا نام انہوں نے سرحد کے غازی رکھا تھا۔ اس تنظیم کا کام القدس کو صہیونی سے آزاد کرانا تھا۔ سرحد کے غازیوں کا کمانڈر ایک کرد نسل ایوبی صلاح الدین تھے۔ دوستو، جب یہودیوں کو یہ باور ہو گیا کہ لڑائی میں سرحد کے غازیوں اور سلطان نور الدین زنگی کا کوئی مقابل نہیں اور کئی جگہوں پر عیسائی فوجوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست سے دوچار کر دیا تھا، تو اس دوران یہودیوں نے ایک گناہونی سازش شروع کر دی۔ دوستو، مملکت اسلامیہ کے دارالحکومت دمشق میں ایک پرسکون رات میں ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ بادشاہ وقت نماز عشاء سے فارغ ہو کر ذکر اذکار اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں مشغول تھا۔ بعد میں بستر پر گیا، نیند نے آ لیا۔ تہجد کے وقت حسب معمول آنکھ کھل گئی، نماز تہجد ادا کی اور پھر سو گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بادشاہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ چہرے پر اضطراب کی کیفیت نمایاں تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی۔ استغفار پڑھنے کے بعد کہنے لگا، میرے جیتے جی کوئی ستائی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خواب کا خوفناک منظر بادشاہ کے قلب و ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جلوہ افروز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے اس شر کا خاتمہ کر دو۔ دوستو، بادشاہ نے فوراً نرم بستر کو خیر آباد کہا اور اپنے دانشمند وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور اس کے سامنے خواب میں جو کچھ منظر دیکھا وزیر کو بیان کر دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہریں گے بلکہ ابھی مدینہ کی طرف جائیں گے۔ مدینہ جانے کی تیاری کی جائے۔ بادشاہ اپنے وزیر اور 20 آدمیوں کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ شہر دمشق کے رہنے والے بھی حیران تھے کہ اچانک سفر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کسی کو علم نہیں تھا یہ 557 ہجری کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں عمومی طور پر دمشق سے مدینہ کا فاصلہ 20 سے 25 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن بادشاہ نے تمام راستے میں اپنے ساتھیوں کو کہیں آرام کرنے نہ دیا۔ بادشاہ نے یہی فاصلہ 16 دنوں میں طے کر لیا۔ دوستو، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل بادشاہ نے غسل کیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے تمام
دروازے بند کروا دیے، سیدھا مسجد نبوی پہنچا، ریاض الجنہ میں نفل ادا کیے اور روزہ رسول پر ہدیہ درود و سلام کے بعد بادشاہ شہر کے حکام سے مخاطب ہوا کہ کل شہر کے تمام باشندوں کی ہماری طرف سے دعوت عام ہے۔ دوستو، مقررہ اوقات میں مدینہ شہر کے سب لوگ دعوت میں شریک ہوئے۔ بادشاہ ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ دو اشخاص نظر نہ آئے جن کی طرف خواب میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکام شہر سے استفسار کیا کہ کیا سب لوگ دعوت میں آئے؟ حاکم شہر نے واضح کیا کہ صرف دو اشخاص جو مغربی زائرین ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں رہائش پذیر ہیں، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور باقی سارا دن جنت البقیع میں زائرین کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، بس یہی دو اشخاص ہیں جو دعوت میں نہیں آئے۔ دوستو، بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، حکم دیا کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان افراد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ان شیطان خصلت انسانوں کو دیکھتے ہی بادشاہ کے دل نے گواہی دی کہ یہ تو وہی دو آدمی ہے جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ دوستو، بادشاہ نے دونوں افراد سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے ہیں، مکہ میں حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور اب یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں کر رہا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تمہارا قیام کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجرہ نبوی کے قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ دوستو، فرمان روائے سلطنت نے ان دو اشخاص کو اپنے ماتحتوں کے پاس چھوڑا اور ان کے بتائے ہوئے پتہ پر اس کا مکان میں چلا گیا۔ دیکھنے میں بظاہر کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ مختصر سا مسافرانہ سامان، سونے کے لیے ایک چٹائی اور دو چار کھانے پینے کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ چلتے پھرتے ایک جگہ اس نے چٹائی کے نیچے فرش کچھ لرزتا ہوا محسوس کیا۔ چٹائی ہٹائی تو نیچے ایک چوڑی سل نظر آ گئی۔ ہدایت پر سل کو سرکایا گیا تو بادشاہ کی آنکھیں کلی کی کلی رہ گئی۔ دوستو، کیا دیکھتے ہیں کہ سل کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی تھی۔ یہ سرنگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف جا رہی تھی۔ حکمران کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ بادشاہ تیز تیز قدموں سے لوٹا اور حکم دیا کہ ان دونوں شیطان صفت آدمی کو پابال زنجیر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ دوستو، بادشاہ نے ڈانٹ کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں کہاں سے آئے ہو؟ بادشاہ کی گردار آواز سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ دونوں بہروپیے اپنے اصل روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے آئے ہیں، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پیغمبر کی آخری ارمگاہ نعوذ باللہ چرانے پر مامور کیا گیا ہے، لیکن افسوس جب ہمارا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، فرمان روا نے دونوں مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں دی۔ حکمران کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ اٹھا، آنسو تھے کہ تمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بادشاہ نے سسکیوں کے درمیان کہا، یہ میرے نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو منتخب فرمایا۔ ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حکمران نے معمار بلائے اور ہدایت کی کہ روضہ رسول کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ پانی نکل آئے اور پھر اس خندق کو پگھلائے ہوئی سیسے سے بھر دیا جائے۔ اس پر عمل ہوا۔ یہ خندق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ یہ سعادت جس عظیم مسلمان فرمان روا کو نصیب ہوئی، دنیا اسے سلطان نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، انہوں نے اپنے 28 سالہ دور حکومت میں مغرب کی صلیبی طاقتوں کو پے در پہ شکستوں سے دوچار کر کے ان کا سکون تہو بالا کر دیا اور ان کے غاصبانہ قبضہ سے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کی۔ ان کا عہد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک عہد زرعی تھا۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔